السلام علیکم، میرا نام محمد الیاس چشتی ہے اور میں اس وقت موجود ہوں ملتان میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاسم بھائی۔ قاسم بھائی کا ہم نے انٹرویو شوٹ کیا تھا عرصہ 4 سال پہلے، تو وہ ناظرین نے بہت زیادہ دیکھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم قاسم بھائی کو لے کے آئے ہیں، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان چھوڑ کر باہر کے ملک کمانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کون کون سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کمپنی کا ویزا کس طرح سے ہائر کیا جاتا ہے، اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے، اس کے اوپر خرچہ کتنا آ جاتا ہے، آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم آزاد ویزا لیتے ہیں اور آزاد ویزا لینے کے اوپر کتنے ایکسپینس آ جاتے ہیں، وہاں پہ مشکلات کون کون سی آتی ہے، کون کون سا بزنس کر سکتے ہیں، اور آپ پاکستانی منتھلی کتنی انکم کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ویڈیو پہ جڑیا رہے گا، انشاءاللہ آپ کو مکمل انفارمیشن آج کی ویڈیو میں ملنے جا رہی ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قاسم بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں الیاس بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ ہم نے پہلے ویڈیو بنائی ہے، وہاں پر ہم نے مکمل انفارمیشن دی ہے کہ آپ کمپنی کا ویزا کس طرح سے ہائر کر سکتے ہیں، کتنی سیلری ہوتی ہے، پاکستان کے لیے کتنا آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کتنی آپ پروفٹ مارجن کما سکتے ہیں، کو کیا کیا پروسیس ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ آزاد ویزا لیتے ہیں تو کون کون سے بزنس وہاں پر کر سکتے ہیں سعودیہ میں، اور کتنی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آزاد ویزا لینے کے لیے کیا پروسیس ہے، اور وہاں پر بندہ کیا کیا آزاد ویزے پر بزنس کر سکتا ہے۔ آزاد ویزا جو ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آزاد ویزا وہاں سے خریدنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہتر۔ وہ آپ کا دوست بھی خرید کے دے سکتا ہے، یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی آپ کا بھائی، وہاں کسی سعودی سے بات کریں گے۔ جی آپ کو کس چیز کے لیے ویزا چاہیے، پہلے تو یہ ٹھیک ہے، بتانا پڑے گا آپ کو جی بہتر۔ کہ ویزا آپ کو ڈرائیونگ کے لیے چاہیے، جی کارپینٹر کے لیے چاہیے، مزدوری کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے، یا کسی شاپ کے لیے چاہیے، وہ ٹھیک آپ ہے، کو پہلے بتانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آزاد ویزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ویزا خریدا، ٹھیک ہے، آپ اسی ویزے پہ کوئی بھی کام کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، جس چیز کا ویزا ہوگا وہی کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ مینا کے مطلب یہ ہے ہاں جی، کہ آپ اس کے اوپر ویزے کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ اس شعبے میں یا اس متعلق کام کر سکتے جی ہیں، بالکل، تو اسی متعلق ہی آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آزاد ویزا کیوں نام دیا گیا ہے ویزے کا؟ آزاد ویزا اس لیے نام دیا گیا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، میرے حساب سے۔ ٹھیک ہے، آزاد ویزا تو آزاد ہوتا ہی نہیں ہے میرے حساب سے۔ ٹھیک ہے، آزاد تو تب ہونا، الیاس بھائی میری بات کو ذرا سمجھیں، جی آپ جی، بھی میری بات کو سمجھیں جو دیکھ رہے ہیں دوست، کہ آزاد اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی ویزا ہو، اس ویزے پہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فرض کرو میں سہ خاص پہ ہوں، تو سہ خاص کا مطلب تو یہ ہے گھر کا ڈرائیور، تو میں کیسے آزاد کام کر سکتا ہوں؟ مجھے بات یہ سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی ویزے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، لوگ ادھر سے کہہ دیتے ہیں آزاد ویزا، سہ خاص کا یا عامل منزلی کا لے کے یا کوئی اور ویزا لے کے، جو سب سے جس کی بھی چارجز کم ہیں جی جی، وہی لیتے ہیں اور لے کے کہتے ہیں آزاد ویزا ہے، اور آزاد ویزے کا نام دے کر لوگوں کو سیل کر دیتے ہیں۔ اب سیل کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ مجھے جانتے ہو الیاس بھائی، آپ نے مجھے فون کیا قاسم بھائی مجھے ویزا چاہیے یار، تو آپ کوئی ویزے کا نا ارینج کر دیں۔ تو میرے ادھر سعودی دوست ہیں، میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے ویزا چاہیے، انہوں نے کہا نا ہاں میں ویزا دیتا ہوں، آپ جو مرضی کام کرو، پکڑے گئے میری ذمہ داری نہیں ہے، پکڑے گئے تو میں آپ کو چھڑاؤں گا، میں آپ سے پیسے لوں گا، ٹھیک ہے؟ ویزا میں نے آپ کو سہ خاص کا دے دیا، سہ خاص کا ویزا دے دیا، آپ کو بلوا لیا، آپ کا کام ہے صرف ڈرائیونگ کرنا، آپ نے گاڑی لے لی، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جی اور آپ گاڑی میں رکھ کر بوتلیں بھی بیچ رہے ہو، آپ جویلری کا کام بھی کر رہے ہو، کوئی بھی کام آپ لگا لو، وہ سارے کام کر رہے ہو، آپ جب پکڑے جاؤ گے آپ کو پھر ادھر ادارے کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا کام گاڑی کا تھا، آپ یہ کیوں سیل کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اچھا، ویزا جب آپ نے مجھے کہہ دیا، میں نے ویزا وہاں سے خریدا،
3000 روپے کا. ٹھیک ہے. جو بیسک اس کی جو ہے فیس ہے جی وہ تقریباً ویزا نکلوانے ہاں کی، وہ سب میں چارجز ڈال کے آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. 200-400 کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. 3000 ریال. 3000 ریال. ٹھیک ہے. 2500 3000 لگائیں. 3000 روپیہ خرچہ آ جاتا خرچہ ہے. آ گیا. 3000 80 اور 80 160 اور 80 240 2,40,000 روپے کا یہ فائنل ویزا مجھے مل گیا. میں نے ٹھیک ہے. آزاد ویزا. میں ٹھیک نے ہے. آزاد ویزا خرید لیا. ٹھیک ہے. 2,40,000 کا لے کے میں نے آپ کو کال کیا، الیاس بھائی آزاد ویزا ہے، آپ لڑکی کی ڈاکٹری کرواؤ، میڈیکل کراؤ. ٹھیک میڈیکل ہے. کرواؤ، یہ سب کچھ کرواؤ. آپ پاسپورٹ اس کا بن گیا، ٹھیک ہے. میڈیکل ہو گیا. ہاں جی الیاس بھائی نے مجھے کہا کہ قاسم بھائی کتنے کا ویزا ہے یار؟ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے لیے 5 لاکھ روپے کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ میرے بھائی بھی ہو، دوست بھی ہو، آپ کے لیے 5 لاکھ روپے کا. حالانکہ خرچہ 2,40,000 آ رہا ہے. 2,40,000 آیا. یہ میں آپ کے، یہ آپ میرے بھائی ہو نا، اس جی لیے نا وہ 5 لاکھ روپیہ تو کہنا ہے. اچھا آزاد ویزے میں جو ہے ٹکٹ شامل نہیں ہوتی، ٹکٹ اپنی کروانی ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف ادھر سے ویزا جو ہے نا ادھر سے الیاس بھائی یہ نکلوانا ہے. ہاں مہینہ جو ہے وہی ہوگا سہ خاص کا. اگر مہینہ ہم نے اوپر رکھنا ہے کسی مینجمنٹ کا یا اس طرح کا وہ کوئی، تو پھر اس کی چارجز زیادہ چلے جائیں گے نا. اس کا تو پھر اقامہ بھی، پھر ایسے اقامے ہیں جو 10,000 ریال لگتا ہے 1 سال کا. ٹھیک ہے. رینیو کروانے کے تو لیے اس کا 600 ریال لگتا ہے سہ خاص کا. تو اس لیے لوگ زیادہ تر سائے خاص کا ہی نکلوا، چھوٹا ویزا لیتے ہیں. چھوٹا ویزا لے لیتے ہیں. اور چھوٹا ویزا اب وہ بیچارے نے جو آزاد ویزا لے لیا، اب اس کے اوپر مہینہ جو ہے وہ سائے خاص کا ہے. تو اب وہ وہاں پر جا کے تو پھر سائے خاص ڈرائیوری ہی کر سکتا ہے نا. کر سکتا ہے. اب وہ اگر وہ ڈرائیوری نہیں کرتا، آپ میرے پاس آ جاتا ہے، میں اسے کہتا ہوں یار یہ جو ہے نا میں جو شاپ ہے اس کے اوپر کام کر لو، وہ کام کرنے لگ جاتا ہے. اس کی سیلری لگ جاتی ہے 1,800. ٹھیک ہے 1,800 ریال. تو ادھر چیکنگ والے آتے ہیں، وہ پکڑا جاتا ہے تو پکڑ کے لے کے جائیں گے اس کو. ٹھیک ہے. تو جس سے ویزا لیا یا جو اس کا کفیل ہے وہ اس کو چھڑوائے گا تو پیسے لے گا علیحدہ سے. ہاں پیسے لے گا. اچھا وہ ایسے نہیں جائے گا، وہ پیسے لے گا. صحیح ہے. ہاں جب وہ پہلے بتاتے ہیں اس کام میں کوئی اور کام کرو گے پکڑے گئے، ہم آپ کو نہیں چھڑوائیں گے. ہاں چھڑوائیں گے، جو چارجز ہوں گے اب وہ 500 ہوگا، کہیں گے 1,000 روپیہ لگا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو دینا پڑے گا. ہاں جی. ہم بات کو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسی ٹاپک پہ جاتے ہیں. جب 5 لاکھ روپیہ میں نے آپ سے مانگ لیا، 5 لاکھ روپیہ میں نے آپ سے لے لیا. ٹھیک ہے. 2,60,000 میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا. ٹھیک ہے. الیاس بھائی کا بھی بہت شکریہ. اور ہیں ذرا پروٹوکول ہو گیا. الیاس بھائی نے کہا یار مجھے قاسم نے بہت سستا ویزا دے دیا. لوگ تو 7-7 لاکھ کا دیتے ہیں، 8-8 لاکھ کا دیتے ہیں. چل تو پاکستان میں یہی رہا ہے. غریب آدمی تو ادھر سے بھی مر کے جاتا ہے. ادھر مارتے ہیں پہلے ویزے کے لیے، ڈاکٹری کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، ٹکٹ کے لیے، فنگر کے لیے، اور ادھر جا کے بھی مرتا ہے. صحیح. تو یہ جب ہو گیا، اچھا اب فرض کرو وہ تو آپ کا بھائی ہے تو آپ نے 5 لاکھ روپے کا دے دیا. جی جی. ٹھیک ہے 5 لاکھ میں آپ نے رکھ لیا. آپ کا بھائی نہیں ہے تو الیاس بھائی آگے 2 لاکھ اور بڑھا کے کسی کو کہے گا 7 لاکھ روپیہ دو، آزاد ویزا پڑا ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ لے لیتے ہیں ایزیلی لے لیتے ہیں. اب پاکستان میں یہی چل رہا ہے. مجھے کتنے دوست، میں آپ کو کنفرم اور صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں ویزوں کا کام نہیں کرتا، اسی وجہ سے نہیں کرتا. دیکھو ایک بات میری کان کھول کے یہ سب سن لیں، یہ آپ سب لوگوں کے لیے یہ بات ہے اور اس کو سمجھیں. پہلی بات، میں ویزوں کا کام اس لیے نہیں کرتا کہ میں ویزا آپ کو دوں، آپ کا لڑکا جا کے ادھر کام نہ کرے. ٹھیک ہے. پرابلم بن گئی. جی. اچھا آپ کا بندہ جا کے ادھر کام کرے، آگے سے سیلری نہ ملے، تب پرابلم بن گئی. ٹھیک ہے. آپ کا بندہ ادھر پہنچ کے دونوں کام کرے. ٹھیک ہے. آپ کا بندہ کہے کہ میں نے چھٹی جانا ہے. جی. ٹھیک ہے. چھٹی کے لیے پیسے لگتے ہیں. فرض کرو آپ کا بندہ گیا 7 لاکھ روپیہ بھر کے، میکسیمم 7 لاکھ لگ جاتا ہے. میں آپ کو ٹکٹ بھی شامل ہے، ہر چیز. ہاں دیکھو ٹکٹ بھی ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے. جی جی. 7 لاکھ لگا گیا. اب وہ کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا، مجھے تو میرے بچے یاد آتی ہے. ہاں جی. 7 لاکھ روپیہ لگ گیا. 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں وہ تو نہیں کما سکتا جب تک عربی نہیں آتی. یہ بات کان کھول کے سن لیں. آزاد ویزا میرے حساب سے بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو اگلی کنٹری کی لینگویج ہی نہیں آتی تو آپ آزاد ویزا کس چیز کے لیے لے رہے ہیں؟ آپ کو تو ایک اردو والا آدمی رکھنا پڑے گا ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ
7 لاکھ لگا کے ادھر چلا گیا، ادھر بچوں کو ذلیل، ماں باپ کو ذلیل ہیں، بہن بھائیوں کو ذلیل، اور ادھر جا کے کہتا کہ نہیں جی میرے دل باپو نے نہیں لگا۔ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، جی جی مجھے تو یاد آتی ہے۔ یہ صحیح۔ چیزیں بھائی جی 7 لاکھ روپیہ ایک سال میں واپس نہیں آتا، صحیح ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اور ویزا جب بک گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر آپ کو آزاد ویزے پہ کام خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کان کھول کے سن لیں، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ کام آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا۔ آپ نے کما کے کفیل کو بھی دینے ہیں، ان کی حکومت کو بھی دینے ہیں، پھر آپ نے بھی رکھنے ہیں، اپنے اپنے بچوں کو بھی دینے ہیں۔ آپ کا دیکھو بجلی کا بل جو ہے وہ 100 ریال ہے، 100 ریال نیٹ کا لگا لیں، 300 ریال روٹی کھانے کا کا۔ اور یہ صرف کا، کپڑے دھونے کا یہ لگا لیں، 500 ریال مہینے کا لگ جاتا ہے، 40,000 پاکستانی لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ادھر بھیجنے ہیں، وہاں پہ خرچہ کر کے۔ ہاں جی۔ اچھا، اگر کسی بندے کو لینگویج آ جاتی ہے، میکسیمم 6 ماہ 8 ماہ یا 1 سال لگ جاتا ہے؟ پڑھا ہوا ہو، پڑھائی کو عربی جانتا ہو، میرے حساب سے جو عربی جانتا ہے، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، جی جی۔ تو اس کے لیے بہت آسانی ہے ماشاء اللہ۔ اگر کوئی بندہ عربی بھی سیکھ جاتا ہے، وہاں پہ رہن سہن بھی سیکھ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے کیسا ہے؟ اس کے لیے تو سر وہ تو سونا ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن میں نئے بندے کے لیے مشکلات آئیں گی۔ اپنے لیے میں اپنی بات بتاؤں آپ کو، جی جی میں کہتا ہوں کہ پہلی بار انسان جائے نا، جی جی۔